بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ کسی غیر عورت کو چھونا بھی زنا کا ہی ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے۔ زنا کی سزا کیا ہے اور اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکام ہیں، اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی؟ بے شک ان پر زنا کا گناہ بھی ثابت ہو جائے پھر بھی شرعی طور پر ان پر کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو ان کو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ حوالہ بخاری شریف۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر اس بازار میں جہاں مرد اور عورتیں جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگتا ہے اور کہاں لگتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے بتاتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اکیلے غلط کام کریں تو اس کا گناہ ان کے ماں باپ کو ملتا ہے، کیونکہ وہ ان کی جلد شادی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرتے ہیں۔ اگر شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہوں تو آپ کو بھی اچھی بیوی یا شوہر دے گا۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان یعنی حافظے کی کمزوری، ایڈز اور کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو دل مردہ ہو جائے اس میں اسلام کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اسی دنیا میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر کوئی ایسا قرض لے گا تو پھر وہ قرض اسی کے گھر سے یعنی کہ اس کی بہن، ماں یا بیٹی سے لیا جائے گا۔ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے دوست یا سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط کام کا راستہ دکھایا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو اور ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں کبھی زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا،
یعنی 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر زنا جیسا گناہ بھی کر لیں تو ان پر دین اسلام کی کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ پہلا، وہ نابالغ ہے، یعنی جب تک وہ بالغ نہ ہو اس پر اس گناہ کی حد نہیں لگتی۔ دوسرا، وہ شخص جو سویا ہوا ہو اور جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ اور تیسرا شخص جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو یا دیوانہ اور مجنون ہو، اس پر بھی زنا کے گناہ کی کوئی حد نہیں لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بھول چوک اور وہ چیز جس پر انہیں مجبور کیا گیا ہو وہ معاف کر دی گئی ہیں۔ یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، یا اگر آپ کو کسی چیز پر مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ زنا کرنے والے پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ زمین میں گڑھا کھودا جائے اور زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک مٹی سے بھر دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں مرد اور عورت کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت اور عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اس خوف سے اپنے بچوں کو قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ حوالہ بخاری شریف۔ ابتدائے اسلام میں زنا کرنے والوں کی سزا یہ تھی کہ شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے۔ کنواری لڑکیوں یا مردوں کو زنا کرنے پر لعن طعن کی جاتی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، تمہاری جو عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، اور پھر جب وہ گواہی دے دیں تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، اور تم میں سے جو لوگ زنا کریں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اذیت پہنچاؤ۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو انہیں کچھ نہ کہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔